السلام علیکم ناظرین، پروگرام تماشا کے ساتھ میں ہوں فہد شہباز خان۔ یہ سارے مناظر جو آپ اپنے ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ رہے تھے، سب کو دکھانے کا، معاشرے کو دکھانے کا، سوسائٹی اور ریاست کو دکھانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہر وقت جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ الرٹ رہے اور دہشت گردی کے خلاف ہمیشہ چاقو چبند رہے تاکہ معاملات کو بہتر کیا جا سکے۔ لاہور کی پنجاب ہاؤسنگ سوسائٹی میں دوران آپریشن گرفتار ہونے والی حیدرآباد کی لڑکی نورین لغاری نے اپنے اعترافی ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا تھا، میں خود اپنی مرضی سے لاہور گئی تھی۔ مجھے ایسٹر کے دن چرچ پر خودکش حملہ کرنا تھا جس کے لیے لاہور گئی تھی، اور پیر کو پاک فوج کے ترجمان کی جانب سے جب میڈیا بریفنگ دی گئی تو نورین لغاری کا اعترافی ویڈیو بھی دکھایا گیا جس میں نورین کا کہنا تھا، میرا تعلق سندھ کے شہر حیدرآباد سے ہے، میرے والد کا نام عبدالجبار ہے جو سندھ یونیورسٹی میں بطور استاد فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور میں خود لیاقت میڈیکل یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہوں اور MBBS میں سائل دوم کی طالبہ ہوں۔ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا بلکہ میں اپنی مرضی سے لاہور گئی۔ نورین لغاری نے بتایا کہ اس کے ساتھی علی طارق کی سوچ پہلے ہی سے تقریبی تھی اور دہشت گردی سے وہ بہت زیادہ شغف رکھتا تھا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے خودکش حملہ اور اس فورسز کے اہلکاروں کو اغوا بھی کرنا شامل تھا ان کے پلان میں۔ اس کے ساتھ ساتھ علی طارق کے ساتھ ابو فوجی نامی ایک شخص بھی تھا اور اس کی تخریب کاری کی تمام کارروائیوں میں جو ملوث تھا۔ نورین نے مزید بتایا کہ کارروائیوں اور منصوبہ بندی کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے 1 اپریل کو کالعدم تنظیم نے سامان فراہم کر دیا جس میں 2 خودکش جیکٹس، 4 ہینڈ گرنیڈز اور کچھ گولیاں شامل تھیں۔ خودکش جیکٹس کا استعمال ایسٹر کے موقع پر کیا جانا تھا جس کے لیے خودکش بمبار کے طور پر نورین کو نامزد کیا تھا، لیکن 14 اپریل کی رات ہی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کارروائی کر کے گرفتار کیا گیا اور علی طارق جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو چند روز قبل جو ہے یہاں پیش آیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آج کے پروگرام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے دہشت گردی کے معاملات کو نہ صرف بہتر کیا جا سکتا ہے بلکہ جو اصل ترین جڑ ہے دہشت گردی کی، سہولت کاری، اس کو کس طریقے سے ڈیفیٹ کیا جا سکتا ہے۔ نورین کا اپنے ویڈیو پیغام میں کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔ میرا نام نورین ہے اور میں حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے فادر کا نام عبدالجبار ہے جو کہ سندھ یونیورسٹی میں پروفیسر ہے۔ میں خود جو ہے وہ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی کی 2nd ایئر کی MBBS کی طالبہ ہوں۔ اس بات سے میں واضح کرتی چلوں کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میں خود اپنی مرضی سے لاہور کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ علی کی شروع سے ہی دہشت گردانہ کارروائیوں میں منصوبہ بندی تھی، جیسے کہ خودکش حملہ کرنا اور جو ہے انٹیلیجنس اہلکاروں کو اغوا کرنا۔ اس کے ساتھ ابو فوجی نام کا لڑکا تھا، اس کے ساتھ ان کارروائیوں میں ملوث تھا۔ ان کارروائیوں کے لیے 1 اپریل کو تنظیم نے ہی سامان مہیا کیا تھا اور اس سامان میں 2 جیکٹس اور 4 ہینڈ گرنیڈس اور کچھ گولیاں تھیں۔ ان جیکٹس کا استعمال جو یوز تھا وہ ایسٹر کے دن کسی چرچ میں کرنا تھا، بطور خودکش مجھے استعمال کیا جانا تھا، لیکن اس سے قبل پہلے ہی 14 اپریل کی رات کو ہی سیکیورٹی فورسز نے ہمارے گھر پر۔ خدا کا شکر ہے کہ لاہور ایک بہت گھنونی اور خطرناک سازش سے بچ گیا، اور اس میں صورتحال اب یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ جو سارے معاملات ہیں ان کو نہ صرف مینٹین رکھا جائے اور اس ساری صورتحال میں جتنے بھی مکاتب فکر کے افراد ہیں ان کا کنٹریبیوشن کیا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ معاشرے کی جانب سے کیا ان پٹ رہنی چاہیے، سوسائٹی کی جانب سے، افراد کی جانب سے کیا ان پٹ رہنی چاہیے، یہ ساری چیزیں بھی موضوع آج بحث رہیں گی۔ ہمارے ساتھ محمد وحید گل صاحب، حکمران پارٹی سے، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، وحید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ گل صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ آپ کے خصوصی وقت کا بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ گفتگو کا آغاز جو ہے وہ وحید گل صاحب سے کروں۔ گل صاحب، مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی کے خلاف آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف چلے گئی اور بہت بڑی تباہی سے، خدا نخواستہ بہت بڑی تباہی سے ہم بچ گئے۔ کیا مزید کیا جانا چاہیے دہشت گردی کو کم کرنے کے حوالے سے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقینی طور کے اوپر یہ بڑا اہم جو ہے وہ سبجیکٹ ہے
کہ پاکستان کے اندر جس طرح سے دہشت گردی جاری تھی، جس کے لیے جو ہے وہ اے پی ایس کے شہداء بچوں نے جان کا جب نذرانہ دیا اور وہاں پر جو واقعہ ہوا تو قوم کو ایک سمت دے گئے، وہ تو دنیا سے چلے گئے. اور پھر اس دن یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہمیں جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑنا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ضرب عضب کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک خاص طور کے اوپر پاک فوج نے اور ہماری سیکورٹی فورسز نے قربانیاں دے کے اس جنگ کو لڑا، اور آج رد فساد کے ذریعے سے اس جنگ کو اپنے منطقی انجام کی جانب جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے. لیکن سوال ایک بہت بڑا پیدا ہو گیا ہے. جس طرح سے اس بچی نے آ کر جو ہے وہ انٹرویو دیا اور پتہ چلا کہ یہ ایک خود بھی جو ہے وہ MBBS کی طالب علم ہے، تو اس سے یہ سوال ابھر کر سامنے آیا کہ آیا جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں، ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں، یعنی وہ ایک صرف جاہل اور ان پڑھ لوگ ہی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنا ہمنوا جو ہے وہ یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر بھی کیا وہ ان کا ذہن جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. تو یہ آج کا بہت بڑا سوال ہے. جی میں یہی سوال پہلے ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ، یہ گل صاحب کی گفتگو بھی آپ سن رہی ہیں. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ نورین لغاری کا جو اس سارے واقعے کا، اس ساری ایپیسوڈ کا ڈراپ سین ہوا، اس سے آپ نہیں سمجھتی کہ انتہا پسندی، شدت پسندی معاشرے میں بہت زیادہ سرایت کر چکی ہے؟ آپ کا کیا خیال؟ جی بالکل، ان کا انٹرویو سننے کے بعد تو بہت ہی افسوس ہوا، کیونکہ ایک کامن امپریشن تو یہی تھا اب تک کہ جو لوگ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ان کو مینٹلی برین واش کر کے اور یہ کہہ کے کہ جی یہ شہادت جو ہے آپ کو جنت پہنچائے گی، اس طرح کی باتیں کر کے ان بچوں کو برین واش کیا. لیکن یہ تو پڑھی لکھی بچی تھی، اور پڑھی لکھی ہونے کے علاوہ ایک میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ تھی. تو جب آپ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو یہ تو بڑی پریشان کن باتیں ہیں، کیونکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو انڈاکٹرینیشن ہے یا جس طرح کی برین واشنگ کا کام ہوا ہے، یہ تو آپ کے معاشرے میں ہر طرف پھیل گیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جب آپ اپنے مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں، اور جن لوگوں کو ہم عالم کہتے ہیں وہ اصل میں عالم نہیں ہیں، اور نہ وہ صحیح طریقے سے لوگوں کو مذہب کے بارے میں بتاتے ہیں، تو اس قسم کی غلط فہمیاں اور اس قسم کی غلط باتیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ جنم لیتی ہیں. اب امپورٹنٹ تو یہ چیز ہے کہ کیا ہم نے اس بات کو انشور کیا ہے کہ یہ جو ہمارے جو مولوی حضرات ہیں ان کے اوپر کیا واضح ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں ان کو اس بات کی سمجھ بھی ہے یا نہیں. اس لیے میرا خیال ہے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب اس کے لیے ہم نے کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس طرح معاشرے میں آپ شعور پیدا کرتے ہیں چیزوں کا، اسی طریقے سے ہمیں اسلام کے بارے میں ہر وقت اس کے بارے میں بتانا چاہیے کہ یہ تو ایک ایسا مذہب ہے جس نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جی امن اور انسانیت اور اسی کا درس دیا ہے. اور اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی جو غلط قسم کے تاثرات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے میرا خیال ہے قرآن شریف کی باقاعدہ بامعنی تفسیر کے ساتھ یہ باتیں بار بار بتانی چاہیے. اور یہ چیزیں پروگرامز جب ہوتے ہیں ان کے اوپر، پروگرامز کے اوپر یہ باتوں کا ذکر ضرور ہونا چاہیے، تاکہ جو غلط فہمیاں بچوں کے دماغ میں ڈال دی جاتی ہیں وہ غلط فہمیاں کسی نہ کسی طریقے سے ہٹائی جائیں. اور میرا خیال ہے یہ تو ویسے واقعی ہی بہت پریشان کن بات تھی جب میں نے یہ بات سنی کہ ایک میڈیکل کالج کی طالبہ، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے بڑی محنت کی ہوگی ایک میڈیکل کالج میں انٹر کرنے کے لیے. شی مسٹ ہیو بین اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ. اور ایک اسٹوڈنٹ جو ہے جو میڈیکل کالج میں آئی ہے، جو لوگوں کا علاج، انسانیت کے علاج کے لیے آئی ہے، وہ اسی انسانیت کو ختم کرنے پہ تل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی گہرا انٹرونشن ہو چکی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اور اس کے لیے کوئی بڑے ٹھوس اقدام اٹھانے پڑیں گے اگر ہم حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے.
जी डॉक्टर साहब हमारे साथ शौकत बसरा साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बसरा साहब आपका बहुत शुक्रिया। एजाज सैयद साहब हमें ज्वाइन किया है, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। एजाज सैयद साहब आपका बहुत शुक्रिया। और शौकत जावेद साहब साबिक IG हैं हमारे साथ मौजूद। शौकत साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बसरा साहब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, नौरीन लगारी की हम गुफ्तगू कर रहे थे, आपने चूंकि अभी ज्वाइन किया हमें, तो हम पूछना ये चाह रहे हैं कि पढ़ा लिखा तबका भी सहूलतकार बन जाता है, किस तरीके से इस नासूर का खात्मा किया जा सकता है? अभी जो दोनों शुक्र गुफ्तगू बात कर रहे थे, पाकिस्तान इस वक्त जिस क्राइसिस से गुजर रहा है और खासतौर से जो दहशत गर्दी के चैलेंजेस का उस्मान हमें सामने है, उसके लिए तो पूरी जो वॉर फुटिंग पे हमें सारी स्ट्रेटेजी बनाना होगी। उसके लिए जाहिर है कि जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा मुखालिफ है, वो हर लिहाज से हमें हमारे मामलात में इंटरफेयर कर रहे हैं। आप देखिए कि जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस पाई गई इंडिया की, जिस तरह रॉ के एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं, तो हमें तो हर मामले के हर ऊपर नजर रखने की जरूरत है। और अभी ये जो आपने बात कही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एडर्स, फैसिलिटेटर्स, अबैटर्स, इनके मुतालिक भी हमें स्ट्रेटेजी इख्तियार करनी पड़ेगी। तो आखिर वो हम में से लोग हैं ना जो दूसरों का आला कार बनते हैं, ये दूसरों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और आप देखिए बहुत सारे लोग हैं, गाड़ियां रखी हुई हैं, नारे तकबीर लगाकर वो अपने आप को बम फाड़ते हैं और कहते हैं कि हम लोग सीधे जन्नत में जाएंगे। ये सारा कुछ हमें इसको बाकायदा इसको स्टडी करना पड़ेगा। इसके लिए हमें पूरी मुकम्मल तौर पर तैयारी करनी है। पहले भी कर चुके हैं, ऑपरेशन जरबेज़ हुआ हमारा और अब्दुल के साथ शुरू है, लेकिन ये जो बातें हैं इसके लिए एक बाकायदा मैं समझता हूँ जिस तरह हमने APC बुलाकर दहशत गर्दी के हवाले से फैसले लिए थे, हमें बाकायदा चैनल्स के ऊपर भी हमारे उलमा इकराम का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। जब जुमे के अंदर खुतबे होते हैं वहां पर बातें करनी चाहिए। इसके ऊपर हमें हर लेवल पे हमें इसकी तैयारी करना होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आप बसरा साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा। एजाज सैयद साहब, ये पढ़ा लिखा तबका भी जो है वो सहूलतकार बड़ी आसानी से बन जाता है, आपका तज्जिया, स्टोरीज, इतलात क्या कहती हैं? फहद, मेरे ख्याल में हमारी रियासत का एक बदकिस्मती से बयानिया है, और रियासत का जो बयानिया ये है कि हमारी रियासत एक मजहबी रियासत है। हमने रियासत में मजहब को ब्लेंड किया है, और वो जो ब्लेंड हमने किया जब ये रियासत बनी, तो उसके बाद कुछ ऐसे वाकयात हुए कि हमारे पड़ोस में एक सूरत हाल नमूदार हुई, और बाद में हमने उस सूरत हाल से एक आलमी ताकत की मदद से मजहब के नाम पर निमटा। तो जिस जरिए से निमटा था उसके असरात भी आज तक मौजूद हैं, और रियासत और मजहब का जो हमने मिलाप करने की कोशिश की थी, वो एक तनाज़ा है जो हमारी जो नस्ल है, नई नस्ल, उसके ऊपर भी है। और लोग आसानी से मजहब के नाम के ऊपर सहूलतकारी फराहम करने के लिए तैयार हैं। अगर आप देखें लाहौर वाक़े में जिस लुंडा बाजार के जिस दुकानदार ने मदद की है उस हमले में, वो एक आम आदमी है जिसने ये कहते हुए मदद की है, ठीक है काम तो ये नेकी का ही कर रहा है। तो हमारा जो आम ज़हन है वो इंतहा अक्सरियत ऐसे लोगों की हमें मिल जाती है जो इंतहा पसंदाना ख्यालात के हामिल हैं, और जिन्हें आसानी से सहूलतकार बनाया जा सकता है, और अगर थोड़ा वक्त लगाया जाए तो वो बाकायदा दहशतगर्द भी बन सकते हैं। लेकिन फहद, मेरे ख्याल में मसले का हल जो है वो एक है, वो एक तो ये है कि रियासत अपनी अपना जो काबा है वो दुरुस्त करें। जी शाहजी आप मेरे साथ, शाहजी आप मौजूद रहिएगा। शौकत जावेद साहब, ये बड़ी आसानी से शौकत जावेद साहब पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल जो है वो भी सहूलतकार बनने को तैयार है, क्या वजह है, क्या मुहर्रिकात आप देखते हैं इसके पीछे? मुझसे पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने, शौकत बसरा साहिबा ने और बहुत अच्छी बातें की, और एजाज सैयद साहब ने तो कूजे में दरिया बंद कर दिया है। उन्होंने सही आपको बात बताई है कि कहाँ से ये बिगाड़ शुरू हुआ है। हमें चाहिए कि रियासत का बयानिया वापस उस कायदे आज़म की तकरीर पर लेकर जाए जो उन्होंने 11 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मुल्क में तमाम मज़ाहब के लोग जो हैं उनको मजहबी आज़ादी हासिल है, लेकिन सियासी तौर पर और मुल्की तौर पर वो सब बराबर होंगे। हमने उस पर अमल नहीं किया और हम दूसरी तरफ चल पड़े। अब सूरत हाल ये है कि जो भी हुकूमत आती है, खा वो फौजी हुकूमत हो, खा वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या
موجودہ حکومت ہو وہ ریزالو ہی شو نہیں کرتی ان معاملات کو حل کرنے اچھا شوکت صاحب بریک ایک شارٹ لینی ہے, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. اعزاز سید صاحب آپ موجود رہیے, وحید گل صاحب بھی موجود ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں, شوکت بسر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے. ناظرین شارٹ بریک, اور آج کی جو ڈسکشن ہے وہ اسی بات پہ کر رہے ہیں کہ پڑھا لکھا طبقہ کیسے سہولت کار بن جاتا ہے, کیا محرکات ہیں, کیا وجوہات ہیں. شارٹ بریک.